إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. इरशाद बारी ताला है إن إبراهيم كان أمة قانتا لله
بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک جماعت کے برابر تھے. قانتا للہ، وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے. حنیف اور تمام افکار باطلہ سے کٹ کر ایک طرف وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان کا مشرکین سے کوئی نظر کوئی تعلق نہیں تھا. شاکرا لِأَنْعُمِهِ، وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی صراط مستقیم کی طرف، اور فرمایا کہ ہم نے اس کی دنیا بھی اچھی کر دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے وہ مسلسل جہد سے، مشقت سے، محنت سے تعبیر. خود اللہ کی عزت نے قرآن مجید کے قرآن حمید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، چند احکامات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان میں پورا اترے. تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں، قدوہ بنانے والا ہوں. قال ومن ذريتي، ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ یہ شرف میری اولاد میں بھی ہونا چاہیے. اس سے بتایا کہ میری اولاد میں سے بھی ایسا ہو. فرمایا کہ لا ينال عهد الظالمین، میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کو رسول نہیں ہوگی. مطلب آج کی اولاد میں سے بھی جو صحیح راستے پر رہے گا تو یقیناً اس کو یہ طرف ملے گا. لیکن وہ اس بات کو کہ بعد کے بعد اگر بیٹا حاکم بن جائے تو لوگ اس کو غلط نظریے سے تعبیر کرتے ہیں. بعد کے بعد اس کا بیٹا بن جائے یا بھائی کے بعد اس کا بھائی بن جائے، یہ چیز شرعاً معلوم نہیں ہے. شرعاً معلوم یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ وہ ظالموں میں سے ہو، صالحین میں سے نہ ہو، تو ان کا خلاف شریعت ہونا قابل مذمت ہے. اس کا رشتے دار ہونا، باپ بھائی وغیرہ یہ رشتے ہونا، یہ شرم معلوم چیز نہیں.
تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ان میں مسلسل ستائی، یعنی آج ابتدا سے آزمائش میں رہے، اور ہر اعتبار سے یہ کوشش کی کہ اچھے اسلوب اور اچھے پیغام میں اور اچھے انداز کے اندر اللہ کے توحید کی طرف بلایا جائے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو قاعدہ بھی یہی ہے تجویز کا، نصیحت کا، اصلاح کا، تو اس کی ابتدا گھر سے دی جائے۔ اگر گھر سے ابتدا آج نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگی۔ صحیح اسلوب اور صحیح طریقہ یہی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جب پہلی بھری نا ابتدائی دور مکی دور بھگوان جو راشٹری کا پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو جمع کرے اور ان کی لڑائیں، ان کو اللہ کا پیغام سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اب آپ دیکھیے تبلیغ کے نام پر کتنی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلا، اللہ کا دین لوگوں کا پہنچانا، مسلمانوں میں جو کمزوریاں کوتاہی آ گئی ہیں اس سے واقع ہے۔ لیکن گھر سے ابتدا نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اس کام کے اندر کامیابی نہیں ہوتی۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار اتنا آسان ہے، اتنا سمپل ہے، اتنا قابل عمل ہے کہ جس میں اتنی زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ اگر اس تک اپنے گھر سے نکلے یا اپنے علاقے سے نکل کر کسی دوسرے علاقے میں جائے یا اپنے ملک سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں جائے اور پوچھا جائے تو کہے گا مستقبل سے لے جائے، اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں جانا، اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں جانا، اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک جانا، یہ کام زیادہ مشکل ہے یا یہ کام زیادہ مشکل ہے یا یہ کام مشکل ہے کہ انسان اپنے گھر میں گھر والوں کو دعوت دے، ان کی اصلاح کرے۔ گھر والوں کی اصلاح آسان کام ہے، جو دوسرے ملک میں جا کر تبلیغ کرنا یہ آسان کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ایک ایسا عمل بتلایا کہ جو آسان بھی ہے، قابل عمل بھی ہے
اور اس کے ذریعے سے آج اصلاح کی توقع بھی رکھے. وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے سیانتی غلط السلام يضربون عليها إذا بلغوا عشرا. فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کرو. جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز سکھاؤ. یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا آپ کا سرمایہ ہے. دوسرے مثالیں آپ پیچھے چلے جائیں اسلام میں تو آپ کو ملیں گی. امام شافعی کی عمر 7 سال سے انہوں نے قرآن مجید ہجرت کی. یہ بچہ اس حوالے سے تو معمولی نہیں. اور فرمایا کہ اگر اس کی عمر 10 سال ہو جائے اور اس کو نماز میں سنتی کرے تو اس کے بعد ڈپٹ کرو، اس کی سرگرمی کرو. عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں جو بچے کو بھی پتا چل رہا ہے نا یہ سیدھا ہاتھ ہے یہ الٹا ہاتھ ہے تو اس کو ضرور کرنا سکھاؤ. اصل جو ترغیب ہے، جو اصلاح ہے، اس کی ابتدا اس طرح گھر سے. وہ تھا بچے کو تبلیغ کرنے کا. اب ہر فرق جو صاحب اولاد ہے اس کار میلے پر عمل کرے. آپ پوری دنیا کی مثال نہ لیں، پورے شہر کی مثال نہ لیں، اپنے علاقے کی مثال لیں کہ اس علاقے میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک حدیث پر عمل کرنے پر آ جائیں. جو بھی صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کریں اور 10 سال کی عمر تک تو بچہ ٹرین ہو جائے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں تو بے نمازی ہوگا، اس علاقے میں تو بے نمازی رہے گا. لیکن سارا معاملہ یہیں آ جاتا ہے کہ جو چیز جتنی آسان تھی ہم نے اس کو مشکل انداز کے اندر معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہے کہ آج تک کامیابی ہوئی. یعنی جو ہم چاہتے ہیں، جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. بات اچھا ہے، گنگار ہے، معاشرے میں اس کی شہرت ہے، بیٹے کی صفائی سے اس کی گیدرنگ، اس کا چال چلن، اس کا معاشرے میں رہنا اچھا نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے جو عمل بتایا یہ اتنا آسان ہے. جس کو کوئی حق نہیں اور نتیجہ خیر ہے. آپ صحابہ کرام میں ایک بندہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ کوئی صحابی بے نمازی، حتیٰ کہ آپ یہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ کوئی صحابی خود کا نماز کرتا اس کا بیٹا معیاری نہیں. تربیت یہ ہوتی ہے. جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو فرض کے درجے میں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ خود سے بے خبر ہیں. اور جو نسل کے درجے کے اندر معاملہ تھا اس کو آپ نے فرض یعنی ذمہ داری تھی. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بات کرتے ہیں اور اپنے باپ کو کہتے ہیں جا قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ایسا جان میرے پاس علم آ چکا.
فاتبعوني آپ میری اتباع کریں اهدک صراطا سویا میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلی يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ایسا جان مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آج شیطان کے ہاتھ نہ لگ جائے آپ کو کوئی عذاب نہ پہنچے اور آپ شیطان کے روک دیں گے یا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ایسا جان آج شیطان کی عبادت نہ کرے شیطان کو اپنے رب کا نافرمان بڑے پیار سے بڑے محبت سے یہ کلمات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد سے کہے ہیں بہت سے لوگ جب اللہ ان کو دینی سمجھ عطا کرتا ہے نوجوانی میں ہوتے ہیں اور اللہ نے انہیں صحیح فکر سے نوازا ہوتا ہے توحید کی سمجھ بھی ہوتی ہے تو ان میں دعوت دینے کا اسلوب صحیح ہے یعنی دعوت کا انداز ایسا ہے اور وہ بھی باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کہ کوئی دین سے دور نہ بھی ہوتا ان میں دور ہوتے اللہ رب العزت نے دعوت کے تعلق سے ایک اسلوب طریقہ کار ذکر کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى آج جائیے فرعون کے پاس اور اسے نصیحت کریں جو سرکت ہو گیا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى لیکن جب اس کے پاس جاؤ نا تو ان دونوں نرمی سے بات کرنا دونوں پیغمبر ہے اور پیغمبر کا شان اس کا مقام کیا ہے اور پیغمبر کو اپنے پیغمبر ہونے پر صداقت پر کتنا یقین ہے لیکن فرمایا جب اس کے پاس جاؤ تو نرم انداز میں پیار سے محبت سے بات کرو اس کو بہت کریں وہ فرماتے ہیں کہ آپ جس سے مخاطب ہیں جس کو سمجھا رہے ہیں جس کو یاد نصیحت کر رہے ہیں وہ فرعون سے زیادہ تو بڑا سرکش نہیں ہوگا اور آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مرتبہ نہیں رکھتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے انداز میں اپنے گفتگو میں اپنے سمجھانے میں وہ اسلوب اختیار کیجیے جو حکمت والا اپنے رب کی طرف بلائیے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ حکمت کے ساتھ اور اچھے نصیحت کے ساتھ اور اگر کوئی جدل کا لڑائی کا پہلے بھی آ جائے تو اس راہ کو اختیار کیجیے جو بہتر ہے بڑے کئی لوگوں کو جو سنا میرے پاس آنے والے کئی لوگوں نے بتایا اپنے گھر والے کو تعلق سے میرا بات صحیح نہیں ہے میں نے کہا دعا کریں ان کے لیے پیار ان کو سمجھائیں جب وہ سخت غصے میں ہو تو آج بات کا موضوع پلٹ دیں
نہیں وہ ابو جہل جیسا محسوس ہے. یہ دیکھیں وہ تو ابو جہل سے ہی بہتر ہے جو اپنے باپ کو ایسے کہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ آپ کے اندر گناہ کمی. قرآن میں اللہ رب العزت نے والدین کے اشارے میں حسن سلوک کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین مسلمان نہ ہو کافر ہو تو وفا دنیا معروف ہے اور دنیا کے اندر ان کے ساتھ پھر بھی اچھا رویہ اختیار. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اگر وہ دونوں کے لیے اللہ سے شرک کرنے پر اٹھائیں, اگر وہ مجھے مجبور کریں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر تو ان کی بات نہیں ماننا. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے شرک پر مجبور کیا انہوں کا بات ختم. یہ تو پکا ہو رہا ہے نہیں. دعوت کا انداز بڑا حکیمانہ ہے. دعوت کا اسلوب اور دعوت کے اسلوب میں تو اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ آپ کا عمل, آپ کا قول, آپ کا کردار یہ سب سے بڑا داعی ہے. میں نے امام احمد کی سیرت میں پڑھا کہ امام احمد کے جنازے کو دیکھ کر کئی یہودی مسلمان ہو. امام احمد نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی, مرد آدمی کا تو آج کا عمل اس بات پر دلالت کرے کہ واقعہ آج اس بندے کی خیرخواہی کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی 40 خوراک کی میں نے جو آیات پڑھی ان سب کے اندر یہ لفظ ہے یا اگر. اور ابا جان آج جتنے اردو ترجمے والے قرآن دیکھیں گے نا اس کا ترجمہ لو یا اگر ابا جان ایک چار ابا جان. عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ جو ترجمہ ہے وہ جو پیارے ابا جان سے آگاہ نہیں ہو. یہ لفظ ایسے موسم میں بولا جاتا ہے جب ایک بیٹا اولاد اپنے باپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے والدین کی محبت کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, ان کی خدمت کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن ایسے آج کو دوسرے لوگ ملیں گے جو محبت بھی کرتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے آپ کو 100% افراد میں سے مشکل سے 5-3 لوگ ایسے ملیں گے جو بغیر کسی کما اور لالچ کو ان کو خدمت کریں. 95% لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ باپ کے پاس پیسہ ہے, باپ کے پاس یہ ہے, باپ کے پاس وہ. ابھی وراثت کے مسائل میں میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ 4-5 بہن بھائی ہیں. ایک بھائی کی مالی حالت بہتر تھی, اس نے ماں کو اپنے پاس رکھا. ماں نے بیماری کے انجام بہا کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. اب کچھ والدہ کا سرما تھا, کوئی گریز ہے. اب بعد میں جب وراثت کی بات ہوئی اس نے کہا نہیں تم لوگوں نے کوئی خدمت نہیں کی, میں نے خدمت کی ہے, یہ سارا میرا حق ہے. دیکھا اور جس وقت وہ خدمت کر رہا تھا تو وہ مثال دے رہے تھے پیسہ دیتا ہونے.
کتنی ماں کی گزر ابراہیم علیہ السلام کی جملہ کہتے ہیں یا ابتی، اس کا یہ معنی تھا، اس کا یہ معنی ہے کہ وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا باپ کسی طرح جہنم میں نہ جائے، میرا باپ سیدھی راستے پر آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ کسی کے ساتھ مخلص رہتے ہیں نا، میرے ایسے سوچ کے دیکھے مجھ کو گاؤں میں بیٹھے کا بھائی بھائی کا رشتہ تو بہت بڑا، میں نے ایسے دوست دیکھے جنہوں نے یہ دیکھا نا کہ ہمارا دوست بیمار ہے اور علاج سے جان چھڑا رہا ہے تو وہ ان کو اگر گھر پیٹ نہیں سمجھا اس کو ہاسپٹل لیتا اور بعد میں وہ دوسرے کو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں پوران میں جاتا ڈاکٹر کے پاس وہ لوگ مجھے ضرورت کے لیے ابھی جو زبردستی لے گئے نا یہ کچھ ضرورت سے لے گئے تو یہ واقعہ کر اس کے خیر پا ایسا معاملہ دل کے تعلق سے بھی ہے کہ آپ کسی پر محنت کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی کریں، اللہ نے آپ کو ہدایت کی روشنی عطا کی تو پھر آپ دل سے اس کے ساتھ مخلص ہو، پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس میں کامیاب ہوں، اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے نا یہ اس طرح کا ہم اس طرح کی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے یہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے کہا کہ لعلک باخع نفسک اللہ یکون المؤمنین، پیغمبر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اس طرح ان پر افسوس کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یعنی آپ اتنے دل سے ان کے خیر خواہ تھے جہاں تک فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، بشر ہے، انسان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول کو وہ چیز تکلیف میں ڈال دیتی ہے، اس رسول پر وہ چیز گرا گزرتی ہے، مشقت کا باعث بنتی ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو، یعنی اگر کسی عمل سے تمہیں تکلیف ہو تو رسول اس تکلیف سے محسوس کرتے ہیں۔ کتنے موقعوں پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر گرانا ہوگا تو میں یہ کرتا، لیکن کیا نہیں کیا، اس لیے کہ امت تکلیف میں مبتلا ہے، امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک رات بہت دیر سے عشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا اگر امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوگا تو میں عشاء کا یہی وقت مسلمان کا مسئلہ آیا، فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر امت پر گرانا سمجھتا تو ہر نماز کے لیے مسواک بہتی، ایسے دوسرے مسائل آپ کو ملیں گے حدیث کے اندر کہ آج امت کے خیر خواہی کا جذبہ ایک دعوے کو ایک دعوت دینے والے کو جو واقعہ اپنے کسی رشتے دار سے دوست سے پڑوسی سے ملنے جلنے والے سے سچی ایک لگن اور محبت رکھتا ہے تو اس کے لیے شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پلٹ کے وہ دیر نہیں، اللہ نے اس کو قسمت میں ہدایت رکھی ہے، آپ کا حسن عمل حسن خلق اس کے لیے ایک ذریعہ بن گیا۔ یہ ساری باتیں بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کو سنجیدگی کریں، ابراہیم آپ میرے الہوں سے بے رحمتی کرتے، ان سے دور موڑتے، ان سے آراز کرتے، لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا، اگر تم باز نہ آئے تو لأرجمنك میں تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دوں،
اور ممکن ہے کہ تمہارے جرم کی پاداش میں تمہیں گھر سے نکال دیں. ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دعوت دیتا رہے جب تک اس کی زندگی ہے نا امید نہ ہو. آپ آخری وقت تک ابو طالب کے پیچھے رہے نا کلمہ پڑھ حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی آپ گئے اس کے ساتھ یا امت لا الہ الا اللہ ایسے لا الہ الا اللہ پڑھ لو وحاجنک به عند اللہ یوم القیامہ. کل قیامت کے دن میں آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے رب سے آپ کے بارے میں حجت کروں گا تو میں نے خود سنا. یہ مشرقین مکہ کے لوگ رہتے ہیں کہنے لگا ترغب ملت المختلف ابو طالب بانکارا کے دن کے کھڑے گئے. ہر ابو طالب کو کہنا پڑا بل ملت عبد المطلب میں عبد المطلب کی ملت پر اللہ کے نبی دل برداشت کا ہو گئے اس پر چلے گئے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے بعد آئے اور کہا کہ آج کا چچا اپنے والد کے بارے میں کہتے آج کا چچا گمراہیت میں مر گیا. جناب علی اپنے والد کو زیادہ سمجھتے ہیں یا آج کیا اپنے آپ کو مومن مسلمان کہلانے والا زیادہ سمجھتے ہیں. لوگ ایمان ابو طالب سے ثابت کر رہے ہیں آج کے دور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے باپ سے زیادہ قریب تھے یا یہ ان سے زیادہ قریب ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہیت میں مر گیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا. مطلب آپ آخری وقت تک بتانے کا مطلب یہ تھا کہ کوشش کرتے رہے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش سے برائیاں نہیں کرے گا. اللہ علیہ دعوت مختلف رسمی کی تفصیل کا تعلق رکھنا ہے. اقول قولی هذا واستغفر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. तमाम बीमारों के लिए दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें सदा कामयाब नसीब फरमाए। नासिर हबीब के लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनको सदा कामयाब नसीब फरमाए। जो उनका परेशान हाल है अल्लाह ताला तमाम की परेशानी को दूर फरमाए। हमारे कुछ अजीज कारी मेरी बात हुई कुछ और रिश्तेदार बीमार है अल्लाह ताला सबको सदा कामयाब नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियता फ़िद-दुनिया वल-आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-हुदा वत-तक़वा वल-अफ़ाफ़ वल-ग़िना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़ज़्यि दुनिया वअज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्सुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन आरज़ अन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.